اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھیں تمام سننے والوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام سننے والوں کو سید مدثر مہدی کی جانب سے آسٹریلیا میلبرن سے آپ سب کی طرف السلام علیکم و یا علی مدد۔ جتنے بھی سننے والے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور جو انشاءاللہ آج کے جشن میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا اجر رسالت کے بانیان کو کہ مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ انہوں نے اس ناچیز کو موقع دیا آپ تمام خوبصورت سننے والوں کی نظر اور آپ سب کی سماعتوں کی نظر کچھ کر سکوں۔ میں آج کافی سارے کلام ہیں جن کی فرمائش مجھ سے کی گئی ہے، میرے جتنے بھی سننے والے ہیں اور مولا کے جتنے بھی خوبصورت عزادار ہیں اور مومنین ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک دعا کے ساتھ آغاز کروں گا کہ مولا اس برے حالات میں، جس طرح کے حالات ہیں اس میں جو جہاں جہاں بھی ہے، مولا ان سب کی حفاظت فرمائے، مولا کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ اور جس طرح کی یہ وبا چل رہی ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے ذکر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جہاں جہاں بھی ہیں آپ اور جہاں جہاں سن رہے ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اور آپ کو اس وبا سے جس کا نام کرونا وائرس ہے اس سے محفوظ رکھیں، اور جلد از جلد کربلا معلیٰ کی زیارت آپ سب کو نصیب فرمائیں۔ میں آغاز کرتا ہوں، بس زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ میرا کام ہے منقبت خوانی اور نوحہ خوانی اور وہی مجھے آتی ہے، تو زیادہ باتیں کرنے کے بجائے میں کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے چند مصرے میں مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو بھی فرمائشیں ہیں میرے دوستوں کی ان کو میں پورا کرتا رہوں گا۔ ناد علی کا ورد جو، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی۔ ناد علی پڑھیے جتنی ہو سکے کیونکہ یہی شفا ہے۔ ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، اور موت آ رہی تھی، موت آ رہی تھی، دیکھا جو لب پر علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شاہد حسین بھائی السلام علیکم یا علی مدد بھائی. میں اصل میں شاید اینگل ایسا ہوگا، ورنہ یہ انگوٹھی جو میں نے پہنی ہے یہ سیدھے ہاتھ میں ہی ہے، تو وہ میرے خیال میں شاید جو اینگل نظر آ رہا ہے وہ الٹا نظر آ رہا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. شاید موبائل میں نے الٹا رکھا ہوں. میں اس کو سیدھا کر دیتا ہوں بھائی، ایک منٹ، اگر دیکھتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑتا ہے. نہیں جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بہرحال تو انگوٹھی جو ہے وہ میں نے اس کو سیدھے ہاتھ میں ہی پہنا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو شاید اس طرح سے نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے معذرت. بہرحال 4 اور مصرے مولا علی کی شان میں. نگاہ کمبر سے پیار لے کر، نگاہ کمبر سے پیار لے کر، حدود خم کا خمار لے کر، نگاہ کمبر سے پیار لے کر، حدود خم کا خمار لے کر، میں ذکر حیدر کا کر رہا ہوں، میں ذکر حیدر کا کر رہا ہوں، زبان میسم ادھار لے کر. اور ابھی تو بیت اسد تھی طواف کعبہ میں، ابھی تو بیت اسد تھی طواف کعبہ میں، کہ پتھروں پہ خوشی سے عجیب لالی تھی. خدا کا شکر، خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی، ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار گرنے والی تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جتنے بھی سننے اس وقت والے میرے ساتھ موجود ہیں ان سب کو تہہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں. اور میں اس وقت آسٹریلیا میلبرن سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرا نام سید مدثر مہدی ہے. مولا کا بہت ہی چھوٹا سا ذاکر ہوں بھارت. اور آپ سب کی سماعتوں کے کیا کہنے، رئیس جعفری صاحب، ثناء اللہ راجر، اور جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جشن کا ماحول ہے کیونکہ شعبان کے دن ہیں، اور شعبان تو ہے ہی جشن کے جشن. بہرحال میں سب سے پہلے جو منقبت پیش کر رہا ہوں اس کی مجھ سے بہت زیادہ فرمائش کی گئی ہے. جناب سیدہ کی شان میں ایک کلام میں نے پچھلے سال ریکارڈ کیا تھا، اور اس کے چند اشعار میں بس آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. ایک صلوات پڑھ لیجئے سارے مل کے، اور پھر ہم آغاز کرتے ہیں منقبت کا جناب سیدہ کی شان میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام سننے والوں کو میں جناب سیدہ کی منقبت سنانا شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. اور مولا ہم سب کا پڑھنا اور آپ میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا قبول فرمائے، الہی آمین. کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کیسے بیاں ہو تیرے
کمالات فاطمہ، کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کس کی مجال ہے کہ جناب سیدہ کے کمالات بیان کر سکے. کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ. اور اب سب سے پہلا شعر آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. کیا شان ہے مولا عباس کی. کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا، اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا، عباس ہم پہ ہے تیری سوغات فاطمہ، عباس ہم پہ ہے تیری سوغات فاطمہ. میرے بڑے پیارے بھائی سعید صادق بھائی شاید ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. مولا آپ کو سلامت رکھیں بھائی. جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں. کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، اور کیا شان ہے بی بی فضہ کی. جناب سیدہ کے فضائل تو بہت دور کی بات ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ان تک. لیکن اب جو میں شعر پیش کر رہا ہوں اس میں جناب فضہ کا مقام سمجھیے گا کہ جناب فضہ جو کہ کنیز ہیں جناب سیدہ کی، ان کے کیا فضائل ہیں. تو محسوس کیجئے گا اس بات کو کہ کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر، لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر، فضہ خرید لیتی ہیں، فضہ خرید لیتی ہیں آیات فاطمہ، فضہ خرید لیتی ہیں آیات فاطمہ. اور دنیائے کائنات بلکہ اس سے بھی پہلے اور جب دنیا خلق بھی نہیں ہوئی تھی تو ایک جو جوڑا ہے جو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ و مولا علی علیہ السلام کی جو ازدواج ہے اس پہ یہ شعر ہے، اس کو محسوس کیجئے گا. کب ہے شمار میں تیری نعمات
فاطمہ دلہن نبی کی لاڈلی دلہن نبی کی لاڈلی دولہا خدا کا لال دلہن نبی کی لاڈلی دولہا خدا کا لال کیا عرش پہ چڑھی تیری بارات فاطمہ کیا عرش پہ چڑھی تیری بارات فاطمہ. اور مقطع پیش کر رہا ہوں شوکت رضا شوکت صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا تھا آپ سب کو. کیا کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ. اور مقطع یہ سب تیرے ہی ذکر کی نسبت کا فیض ہے یہ سب تیرے ذکر کی نسبت کا فیض ہے شوکت بھی اب ہے صاحب شوکت بھی اب ہے صاحب اوقات فاطمہ کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ. اور خوشنود یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور تمام سننے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم یا علی مدد. میں جلدی سے میسیجز پڑھ لیتا ہوں تھوڑے بہت. سید عامر بھائی آپ جی ہیں سلامت رہیے بھائی. اور الاجل یا وارث عزاداری کیا کہنے آپ کے بھائی. پرنس نہال حسین جزاک اللہ آپ سلامت رہیے. دعائے صحت مولا غریب کربلا اور مولا سجاد بیمار کربلا کے صدقے میں آپ کو جو ہے وہ دعائے صحت عطا فرمائے الہی آمین. سیدہ مکھی آپ سلامت رہیے. بلال نقوی صاحب جزاک اللہ بھائی. سید قمر بھائی آپ بھی سلامت رہیے. علی نقی بھائی رئیس جعفری ثناء اللہ راجر سید سیف علی شاہ جتنے بھی افراد جتنے بھی مومنین اور مومنات اس وقت اس جشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک. شعبان کی تمام ایام اور جتنے بھی گزری ہیں ولادتیں اور ظہور وہ سب آپ کو مبارک ہو بہت بہت. بہرحال مولا حسین کی شان میں ایک کلام کی بہت زیادہ فرمائش کی گئی ہے اور بلال کاظمی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے اور آپ سب کی حسین سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. شاہمیر علی سیال آپ جی ہیں بھائی سلامت رہیں. منیر حسین صاحب آپ جی ہیں. میں ساتھ میری عادت ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں اپنے سننے والوں کو کیونکہ بہرحال میری نظر میں سننے والا جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت پڑھنے والے کے. یہ بات طے ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سن رہا ہے اس کی عبادت زیادہ افضل ہے. تو مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ سب سننے والوں کو اور جناب سید آپ سب سے راضی رہیں. سلمان علی بھائی آپ جی ہیں. تو مولا حسین کی شان میں ایک کلام ہے اور اس میں بڑے خوبصورت اشعار جناب بلال کاظمی انڈیا کے بڑے مشہور شاعر ان کا کلام میں پیش کر رہا ہوں اور یہ مجھے اس سال کے شروع میں ریکارڈ کرنے کا موقع ملا تو آپ سب کی سماعتوں کی نظر میں کر رہا ہوں. اور اگر آپ لوگ یہ کلام سننا چاہیں تو میرا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے سید مدثر مہدی کے نام سے. اگر آپ چاہیں تو اس پہ آپ کو میری منقبتیں مل سکیں گی. بہرحال میں کلام کا آغاز کرتا ہوں مولا حسین کی شان میں.
ایک بار سارے مل کے صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غم حسین میں جو اشک، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. سنیے گا ذرا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. دوسرا مصرع. کسی بھی ملک، کسی بھی ملک کا ہو سے پیار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. کیونکہ غم حسین وہ واحد عمل ہے جس نے ساری سرحدوں کو توڑ دیا ہے، اور دنیا کا ہر انسان، ہر مذہب کے لوگ مولا حسین کو مانتے ہیں اور ان کا غم مناتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، اور ہم سب کو بھی دوبارہ کربلا لے کے جائیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو سے پیار ہوتا ہے. الطاف قلندر بھائی آپ جی ہیں، علی تراب صاحب آپ جی ہیں. یہ شعر آپ سب کی نظر. حسین دھوپ کے اس امتحان سے گزرے ہیں، حسین دھوپ کے اس امتحان سے گزرے ہیں، جہاں وجود پہ سایہ بھی بار ہوتا ہے. حسین، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. اور مولا علی اکبر کی شان میں کیا خوبصورت دو مصرے لکھے ہیں بلال کاظمی صاحب نے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، اور کہاں ہوا کہ رکابوں کو چوم لو یوسف. کیا شان ہے مولا علی اکبر کی. کہاں ہوا کہ رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. اور بہت خوبصورت شعر، کیا کہنے. جناب حر، حضرت حر کے لیے کیا خوبصورت شعر کہا ہے. کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. شامیر بھائی یہ شعر میں
بطور خاص آپ کی نظر کر رہا ہوں. کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا, سزا کا ڈر ہو سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے, غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. اور اس سلسلے کا آخری شعر اور اس کے بعد پھر میں ایک کلام مولا علی اصغر کی شان میں پیش کروں گا, میرے بڑے پیارے بھائی سعید صادق بھائی کا لکھا ہوا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, امام عصر ہے محو طواف قبر حبیب, امام عصر ہے محو طواف قبر حبیب, یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے, غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور میری والدہ بھی اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ اس عبادت میں. امی سلام پیش کرتا ہوں آپ کو, بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ میری والدہ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں اور مجھے سن رہی ہیں. پاکستان, میں یہاں اس وقت آسٹریلیا میں موجود ہوں, میری والدہ پاکستان سے مجھے سن رہی ہیں. یہ بڑا میرے لیے کرم کی بات ہے مولا کی. بہرحال مولا علی اصغر کی شان میں ایک منقبت مجھے, بلکہ قصیدہ یا منقبت, سعید صادق بھائی میرے بڑے پیارے بھائی, میرے دوست, بہت خوبصورت لکھتے ہیں, راولپنڈی سے تعلق ہے ان کا. اور مولا علی اصغر کی شان میں میں نے بڑی منقبتیں پڑھی ہیں اور سنی بھی ہیں. یہ منقبت میں نے کبھی ریکارڈ نہیں کی, لیکن یہ صرف آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میں. اور ایک بار صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت ساری فرمائشیں ہیں اور وقت میں بس اتنا ہی لے سکتا ہوں جتنی میری ہمت ہے, میں اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں. بہرحال حالانکہ یہ ذکر تو ایسا ہے کہ اگر ساری زندگی بھی کرتے رہیں تو کم ہے, لیکن بہرحال ہماری جتنی اوقات ہے ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے. اور میں میسیج بھی پڑھتا رہتا ہوں. میر شاہ رضوان صاحب, آپ جی ہیں بھائی, آپ کے کیا کہنے ہیں. علی شاہ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. شامیر علی سراج, یا حسین بھائی, یا حسین ہی ہر وقت صرف یا حسین ہی کرنا ہے ہمیں اور کچھ نہیں ہے. بہرحال میں پیش کرتا ہوں کلام مولا علی اصغر کی شان میں, اور ایک بار صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسن شاہ بھائی, آپ کیا کہنے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھیں بھائی, اور مولا کے ظہور میں جلد تاجیل فرمائے. مولا علی اصغر کی شان میں منقبت پیش کر رہا ہوں. فخر می الفاظ پہ غور کیجیے گا. مولا علی اصغر کی شان میں پڑھ رہا ہوں میں, جو کہ کربلا کے سب سے کم سن لیکن سب سے افضل شہداء میں جن کی فہرست میں جن کا نام ہے.
مولا علی اصغر علیہ السلام. مولا علی اصغر کے صدقے میں جتنے بھی بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد عنایت فرمائیں. فخر میسم فخر میسم بیان دیتا ہے. آپ سلامت رہیں بہن میری ماجبین حیدر، آپ سلامت رہیے. فخر میسم بیان دیتا ہے. فخر میسم بیان دیتا ہے. فخر میسم بیان دیتا ہے. حق کی اصغر اذان دیتا ہے. حق کی اصغر اذان دیتا ہے. فخر میسم بیان دیتا ہے، حق کی اصغر اذان دیتا ہے. اب پہلا شعر پیش کر رہا ہوں، آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر اپنے کامنٹ سے مجھے جو ہے وہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ شعر کیسا لگا. اور اب تو جبریل سب سے کہتا ہے، اب تو جبریل سب سے کہتا ہے، اب تو جبریل سب سے کہتا ہے. اب تو جبریل سب سے کہتا ہے، مجھ کو اصغر اڑان دیتا ہے. آپ سلامت رہیں محمد علی شاہ بھائی. مجھ کو اصغر اڑان دیتا ہے. اور یہ ان تمام حضرات کی نظر کہ جو مولا علی اصغر کا واسطہ دے کے اپنے لیے مانگتے ہیں کچھ بھی، کیونکہ مولا بہرحال باب الحوائج ہیں، جس طرح سے مولا عباس باب الحوائج ہیں، جس طرح سے مولا امام رضا علیہ السلام، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسی طرح سے مولا علی اصغر علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں. تو اس شعر کو محسوس کیجئے گا، خدا کے واسطے اس شعر کو محسوس کیجئے گا. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اس میں. اور یہ ہم سب کا عقیدہ بھی ہے کہ جن کا کوئی نہیں زمانے میں، جن کا کوئی نہیں زمانے میں، ان کو جینے کا مان دیتا ہے، ان کو جینے کا مان دیتا ہے. آپ سلامت رہیے شامیر بھائی، اور بہن آپ سلامت رہیے با ماجبین. ان کو جینے کا مان دیتا ہے. اور مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا ذرا، مولا علی اصغر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں مولا حسین کہ بولے شبیر دی بچاؤں گا، بولے شبیر دی بچاؤں گا. قافیہ ذہن میں رہے، دیتا ہے کہ اذان دیتا ہے، اڑان دیتا ہے، مان دیتا ہے. اور اب سنیے ذرا کہ بولے شبیر دی
بچاؤں گا بول شبیر دی بچاؤں گا بھائی میرا صغر زبان دیتا ہے میرا صغر زبان دیتا ہے. اور حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں, بہت بڑا شعر پیش کر رہا ہوں, سنیے گا ذرا مولا علی اصغر کی شان میں کہ تیر کھاتا ہے اپنی مرضی سے تیر کھاتا ہے اپنی مرضی سے حرملا کو کمان دیتا ہے حرملا کو کمان دیتا ہے. اور آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں اس کلام کے, اس کے بعد مولا عباس کی شان میں ایک کلام پیش کروں گا کہ سوچو اصغر کی جان کی قیمت سوچو اصغر کی جان کی قیمت بھائی سوچو اصغر کی جان کی قیمت سوچو اصغر کی جان کی قیمت جان زہرا پہ جان دیتا ہے جان زہرا پہ جان دیتا ہے. اور مقطع پیش کر رہا ہوں اس کلام کا, میرے بڑے پیارے بھائی سعید صادق بھائی کا لکھا ہوا یہ کلام, بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں اور مولا کے بڑے خوبصورت جو ہے وہ شاعروں میں سے ایک ہیں, مولا کے بڑے اچھے ذاکرین میں سے ایک ہیں. لفظ دیتا ہے اپنے صادق کو لفظ دیتا ہے اپنے صادق کو اور مدثر کو شان دیتا ہے اور مدثر کو شان دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ محفل آپ سب کی موجودگی کے بنا ادھوری ہے. میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ میسیجز بھی پڑھتا چلوں جلدی. مہاجبین حیدر بسم اللہ آپ سلامت رہیے, بہت اچھا سن رہی ہیں آپ. نعیم لارق صاحب آپ جی ہیں بھائی سلامت رہیے. رخسانہ ضیاء خان آپ سلامت رہیے, آپ جی ہیں مولا سلامت رکھیں آپ کو. اور محمد علی ساحل بھائی مولا آپ کو کی جو بھی آپ کی دعا ہے مولا اس ذکر کے صدقے میں آپ کی دلی مراد اور آپ کی دینی اور دنیاوی مراد پوری کریں. اور شاہمیر علی سیال آپ سلامت رہیے. تو میں ایک اور کلام پیش کروں گا آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر, اور بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سب. حسن شاہ بھائی آپ سلامت رہیے. مولا غازی, اب جب بات ہوئی باب الحوائج, سب سے پہلے بات ہوئی مولا علی کی, پھر جناب سیدہ کی, اور پھر ہم نے مولا حسین کی منقبت پڑھی اور مولا علی اصغر
کا ایک کلام آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کیا۔ اب جو میں کلام پڑھنے جا رہا ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میرے بڑے ہی سینئر اور بہت خوبصورت جو ہے وہ قلم شاعر اہل بیت جناب سہیل شاہ صاحب کا لکھا ہوا وہ کلام ہے جو میں آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کروں گا۔ بھائی آپ سلامت رہیے۔ شامیر بھائی آپ کے کیا کہنے، ہمارے کیا اوقات کہ ہم کچھ ذکر کر سکیں۔ آپ کا حسن سماعت ہے اور آپ اچھا سننے والے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں بھائی۔ جناب سعید آپ سے راضی ہوں۔ تو مولا عباس کی شان میں ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا میں، اور اس کے بعد ایک آخری کلام میں امام رضا علیہ السلام کی شان میں پیش کروں گا۔ بہرحال جتنا آپ لوگ ساتھ دیں گے اتنا پڑھوں گا، اور پھر اس کے بعد آپ سے رخصت لے لوں گا کیونکہ فرمائشیں بہت ساری تھیں، تو بہرحال جتنی میں پوری کر سکتا ہوں مولا کے حضور، جتنا میں پیش کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام، اور جو آپ سب کی حاجات ہیں اس منقبت کے دوران مانگیے گا، اپنے آپ کو مولا کے حرم میں محسوس کیجیے گا، مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم میں، اور ان کی زری کے اوپر اپنے سر کو رکھ کے محسوس کیجیے گا، جس طرح سے میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں خود کو، جس طرح کا جشن چل رہا ہے، یہ جس طرح سے خوبصورت آپ لوگ سن رہے ہیں، تو اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو مولا کے حرم میں محسوس کرتے ہوئے اس کلام کو سنیے گا۔ کہیں یقین، کیا شان ہے مولا عباس کی، سنیے گا۔ کہیں یقین، کہیں اعتماد ہے عباس، کہیں یقین، کہیں اعتماد ہے عباس، علی کی طرح، علی کی طرح زمانے کو یاد ہے عباس، علی کی طرح زمانے کو یاد ہے عباس، مراد کوئی نہ مانگی، مراد کوئی نہ مانگی، علی نے ان کے سوا، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ باب المراد ہیں عباس۔ اس کلام کا مفہوم ہے کرم غازی کا۔ اب کیا ہے کرم غازی کا، ذرا سنیے گا کہ جس پہ ہو جاتا ہے ایک بار کرم غازی کا، محسوس کیجئے گا، جس پہ ہو جاتا ہے ایک بار کرم غازی کا، مرتے دم تک، مرتے دم تک، مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا، مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر، جس پہ ہو جاتا ہے ایک بار کرم غازی کا، مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا، اور ہاتھ انسانوں کے
کٹتے ہیں وفاؤں کے نہیں. مصرع پیش کیا ہے. ہاتھ انسانوں کے کٹتے ہیں وفاؤں کے نہیں. اب بھی لہرا کے یہ کہتا ہے علم غازی کا. اب بھی لہرا کے یہ کہتا ہے علم غازی کا. ہاتھ انسانوں کے کٹتے ہیں وفاؤں کے نہیں. اب بھی لہرا کے یہ کہتا ہے علم غازی کا. اور اب سنیے کیا ہے حرم غازی کا. کہ روح نبیوں کی روح نبیوں کی رہا کرتی ہے مصروف طواف. روح نبیوں کی رہا کرتی ہے مصروف طواف. کم روح نبیوں کی رہا کرتی ہے مصروف طواف. کم نہیں کعبے سے رتبے میں حرم غازی کا. کم نہیں کعبے سے. سلام غازی. بے شک شامیر بھائی اور علی شجاعت بھائی آپ کے کیا کہنے. کم نہیں کعبے سے رتبے میں حرم غازی کا. اور ہے شہنشاہ اطاعت کا وفاؤں کا امیر. ہے شہنشاہ اطاعت کا وفاؤں کا امیر. ملک ایثار میں رائج ہے دھرم غازی کا. ملک ایثار میں رائج ہے دھرم غازی کا. اور جتنے بھی یہاں پہ میرے ساتھ دوست ہیں مجھے یقین ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جس نے مولا غازی کا علم اٹھایا ہو. اور جو بھی مولا غازی کا علم اٹھاتا ہے اس کو کیا عطا ملتی ہے مولا غازی کی، یہ سنیے گا ذرا. کہ اس کے نزدیک نہیں آتے زمانے کے علم. یہ جو علم ہے یہ ہے رنج و علم، غم. اس کے نزدیک نہیں آتے زمانے کے علم. جو اٹھا لیتا ہے ایک بار علم غازی کا. جو اٹھا لیتا ہے ایک بار علم غازی کا. اور ایک میسج دے رہا ہوں سارے سننے والوں کو بھائی کہ آپس میں متحد ہو جائیے، کیونکہ اتحاد میں ہی جو ہے وہ اس وقت برکت ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا چھوڑ دیجئے. اس شعر کو محسوس کیجئے کہ اس میں کیا بات کہہ رہے ہیں سہیل شاہ صاحب. مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا.
مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا. ایک بار صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت خوبصورت شعر ہے جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال انشاءاللہ مولا کرم کریں گے آ جائے گا. مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا. ہاں جی، اپنے بھائی کا میسج سنیے گا ذرا، بہت بڑا میسج دینے جا رہا ہوں اس وقت. اپنے بھائی کا، اپنے بھائی کا گریبان ہو جن ہاتھوں میں، اپنے بھائی کا گریبان ہو جن ہاتھوں میں، ایسے ہاتھوں میں نہیں جچتا علم غازی کا، ایسے ہاتھوں میں نہیں جچتا علم غازی کا. اور مقطع پیش کر رہا ہوں، سہیل شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے اور انہی کی بندش بھی ہے. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا کی تائید اگر ہو نہ سہیل، فاطمہ زہرا کی تائید اگر ہو نہ سہیل، غیر ممکن ہے قصیدہ ہو رقم غازی کا، غیر ممکن ہے قصیدہ ہو رقم غازی کا. مرتے دم تک وہ بشر بھرتا ہے دم غازی کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ایک بار پھر آپ سب کے میسیجز پڑھتا چلوں، کیونکہ بہرحال آپ سب کے سننے کی وجہ سے ہی اس وقت یہاں موجود ہیں ہم، کیونکہ سننے والوں کی عبادت، میں پھر سے کہوں گا کہ سننے والوں کی عبادت پڑھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے. روہت کمار صاحب، یا علی عباس، آپ سلامت رہیے میرے بھائی. سمر امتیاز جیو، سلام یا عباس، سلام یا عباس. بے شک مولا کو سلام پیش کرتے رہے ہم سب. مہاجبین میری بہن، آپ سلامت رہیے. عباس دا لائن آف علی، روہت کمار، بے شک ایسا ہی ہے بھائی. مولا عباس شیر جو ہے وہ مولا علی ہیں. ایس ایم جی ایم صابری بلتستانی بھائی، آپ جی ہیں، سلامت رہیں. زہرا حسنین، آپ سلامت رہیے. سجاد جعفری بھائی اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں. سجاد بھائی آپ سلامت رہیے. شامیر علی سیال کہتے ہیں سلام غازی. بے شک مولا غازی کو جتنے سلام کیے جائیں اتنے کم ہیں. اور اس طرح سے حسین اختر صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو جتنے بھی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، خلیل یعقوبی، یا عباس، بے شک یا عباس، یا عباس، جتنے بھی بھائی اور بہنیں مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، بس میں آخری کلام پیش کر کے یہاں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ سب کے درمیان دوبارہ اس ذکر کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا. اپنے کیونکہ میں رضوی ہوں تو میں امام مولا رضا، امام موسی رضا علیہ السلام کی شان میں چند اشعار کے ساتھ، اور یہ ایک استغاثہ ہے امام میں رضا علیہ السلام، کیونکہ مولا رضا بھی باب الحوائج ہیں اور مشہد کے شہنشاہ ہیں وہ. تو اس کلام کا موضوع بھی یہی ہے کہ مشہد کے شہنشاہ. میں اس کلام کے بس 3 اشعار پیش کر کے آپ سب سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. تنویر بھائی، مولا آپ کی جو بھی حاجت ہے مولا اسے قبول فرمائیں. آپ کے حق میں بہت ساری دعائیں بھائی، اور مولا آپ کو سلامت رکھیں. بس آخری کلام پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ سب سے اجازت چاہوں گا.
مولا امام رضا علیہ السلام کی شان میں مشہد کے شہنشاہ اس کلام کا عنوان ہے، اور یہ کلام میں نے پچھلے سال ریکارڈ کیا تھا اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اگر آپ لوگ سننا چاہیں اسے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک بار صلوات پڑھ لیجئے پھر سے، اللہم صلی علی محمد و مشہد کے شہنشاہ میری، آئے ہائے میرے دل کے بڑا قریب ہے یہ کلام، کیونکہ میرے اپنے جد امجد کا کلام ہے یہ، ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کا کلام ہے یہ، جو کہ باب الحوائج ہیں، جو کہ مشہد کے شہنشاہ ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں خود کو پیش کرتے ہیں۔ مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے، مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے، اور آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ سب کی تقدیر جگا دے مولا۔ مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے، مشہد کے شہنشاہ میری، آپ سب کی نیابت میں پڑھا ہوں یہ کلام، تقدیر جگا دے، تعریف کروں تیری میں کچھ لفظ سکھا دے، مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے، تعریف کروں تیری میں کچھ لفظ سکھا دے، پہلا شعر پیش کر رہا ہوں۔ احرام کو باندھے سنوں، احرام کو باندھے سنوں، احرام کو باندھے سنوں، آذان ولایت، احرام کو باندھے سنوں، آذان ولایت، کعبے کی بھی جاگیر کو خراسان بنا دے، مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے، کہتے ہیں کہ جنت کی حسین راہوں سے ہو جاؤں میں واقف، جنت کی حسین راہوں سے ہو جاؤں میں واقف، جنت کی ہنسی راہوں سے ہو جاؤں میں واقف، مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے، تعریف کروں تیری کچھ لفظ عطا دے، اور جنت کی حسین راہوں سے ہو جاؤں میں واقف، ایک بار مجھے پاؤں کی نالین دکھا دے، مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر
جگہ دے. اور آخری شعر پیش کرا اور آپ اس کے بعد آپ سب سے اجازت چاہوں گا. آپ سب کا سننا اور اس ناچیز کا پڑھنا مولا قبول فرمائے. کہ اور بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں بھائی، اور جتنے بھی سننے والے ہیں اس کو محسوس کیجیے گا. ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم ایک بار پھر دوبارہ کربلا جائیں. اور ہر مومن یاد رکھیے گا یہ بات میری، اور یہ حدیث بھی ہے، اور مولا کا جو بھی چاہنے والا ہو، اگر وہ کہیں بھی دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی مٹی کربلا میں ہی ملتی ہے جا کے. یہ بات یاد رکھیے گا، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شعر سنیے گا. مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے. مٹی سے بنا ہوں میں، خواہش سنیے گا، مٹی سے بنا ہوں میں، بدن توڑ دے میرا. مٹی سے بنا ہوں میں، بدن توڑ دے میرا. مولا ہم سب کو دوبارہ کربلا لے کے جائیں. مٹی سے بنا ہوں میں، بدن توڑ دے میرا. بن جاؤں میں جب خاک تو، بن جاؤں میں جب خاک تو، کربل میں ملا دے. مٹی سے ہوں میں، بدن توڑ دے میرا. بن جاؤں میں جب خاک تو، کربل میں ملا دے. مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے. تعریف کروں تیری میں، کچھ لفظ سکھا دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ایک بار پھر آپ تمام سننے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص اجررسالت.com پیج کا، جو کہ ہمیشہ مولا کی خدمت میں رہتے ہیں. اور جتنے بھی پڑھنے والے ہیں مجھ سے پہلے اس پیج پہ جتنے لوگوں نے پڑھا، اور میرے بعد جو لوگ یہاں ڈیوٹی کریں گے، مولا ان سب کی اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے. اور ایک بار دعا کر لیں، دعاؤں کا ہاتھ اٹھائیے اور مل کے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس ذکر کے صدقے میں تمام پریشانیوں سے ہم سب کو نجات دلائیں. جو مقروض ہیں ان کے قرضے مولا اپنے قبضے قدرت سے اللہ تعالیٰ ان کے قرضے عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں مولا علی اصغر کے صدقے اولاد عنایت فرما میرے مولا. جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعتیں عطا فرما، انہیں حلال روزگار عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں، جو بالکل ہمت ہار چکے ہیں، مولا آپ کو واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، مولا آپ کو واسطہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، ان کی تمام پریشانیوں کو اپنے قبضہ قدرت سے دور فرمائیے. مولا آپ باب الحوائج ہیں، مولا آپ سب سن سکتے ہیں. مولا ہم سب کو اس پریشانی کے وقت سے، جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے جسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے بیمار مدینہ بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہ کا، ان تمام بیماریوں سے ہمیں دور کر دے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ تعالیٰ اب وہی ہیں جو ہم سب کو نجات دلا سکتے ہیں ہر پریشانی سے. یا اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا کہ اپنے وقت، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا
کہ ہم ان کے ناصرین میں اور ہم ان کے چاہنے والوں میں شمار کیے جا سکیں، اور سچے چاہنے والا ایک وہی ہوتا ہے جو باعمل ہو۔ مولا ہم سب کو باعمل بنا، نماز کی پابندی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور صدقہ خیرات اور جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کی جو ہے وہ ہم سب کو، مجھ سمیت، مجھ حقیر سمیت، میں خود اپنے آپ کو بہت گناہ گار تصور کرتا ہوں، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم مولا کے زوار بن سکیں اور ان کے جو ہے وہ ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ اور میرے والدین کے لیے میں بالخصوص دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما۔ ان کے جتنے بھی، آپ سب سے گزارش ہے جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، یہ میں جو کچھ بھی ذکر کر رہا ہوں یہ میرے والدین کی بدولت ہی ہے، میری والدہ کی بدولت ہے، میرے والد صاحب کی بدولت ہے، اور جتنے بھی میرے بزرگ ہیں ان سب کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ میرے نانا جناب سید اصغر نقوی ولد، اور جتنے بھی ہیں، میری نانی ناظرہ بیگم، اور میری دادی ناظرہ بیگم، محمودہ بیگم میری نانی، اور جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک بار ہم سب مل کے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر خدا حافظ آپ سب سے۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مالک، اس عبادت کا اور اس جو ہم نے جتنے بھی سورے پڑھے، اس سب کا ثواب مجھ سمیت جتنے بھی سننے والے ہیں اور جتنے بھی پڑھنے والے، ان سب کے والدین، مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ اور تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما۔ اور بس میں آپ سب سے زیادہ چاہوں گا اپنا خیال رکھیے، اور خدا کے واسطے جو ہدایات دی گئی ہیں ان پہ عمل کیجیے، گھر میں بیٹھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد، خدا حافظ۔